اور یہ سوال صرف میرا نہیں ہے، کروڑوں سنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال چھپا ہوا ہے۔ سب کو تم نے کنفیوز کر دیا کہ 25 آیتیں وسیلے کو حرام قرار دیتی ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان کنفیوز ہو کر وسیلے کو چھوڑ دیے گئے۔ تو سب ان کروڑوں نوجوانوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ سوال کیا، اور آج تک جواب نہیں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا، اس لیے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اب بھی اگر کوئی اس کے فینس یہاں پہ ہو تو پلیز، کافی فینس نے ای میل کر کے کہا بھی کہ سری لنکا والوں کا جواب دے دو، جواب نہیں دیا تو الحمدللہ کافی لوگ اس کلپ کو دیکھ کر توبہ کر کے سنی بن گئے الحمدللہ۔ اور ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں، اگر آپ سچے ہو، اگر آپ ذاکر نائک اور ان جیسے وہابی اسپیکرز کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو چکے ہو، تو آپ سامنے جا کر پوچھو کہ ایک آیت ثابت کر دو وسیلہ حرام ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ اور وہ ثابت نہ کرے تو سمجھ لینا قرآن پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ اور جو آدمی قرآن سے کھیلے کیا اس کی تقریر آپ سنو گے، چاہے کتنے ہی ریفرنس دے دے قرآن پر، جھوٹ باندھے قرآن کی آیتوں کے نام پر، یہ کہے کہ یہ حرام وہ حرام، جبکہ ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ ارے تم نے کہا کہ 25 سے زیادہ ہے اور تم فنگر ٹپ پہ ریفرنس دیتے ہو، ہم کو 25 نہیں ایک ریفرنس دے دو، ایک آیت کریمہ دے دو، کیوں نہیں دیتے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اس سے پہلے کچھ سری لنکا کے لوگوں نے ایک کلپ بنائی تھی جس میں یہ کہا کہ سری لنکا کے لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا، وسیلہ حرام ہے، 25 آیتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیے ہم وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، کہہ کے آیتیں وہی دی جو بتوں کے پوجا کے تعلق سے۔ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری مغفرت فرما، اس دعا کو کیا آپ حرام کہیں گے؟ یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری فلاح حاجت کو پوری فرما، یہ ہے وسیلہ۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ بگڑا ہوا کام بنا دے، یہ ہے وسیلہ۔ دعا اللہ سے کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا۔ اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کی، اب مجھے بتائیے بتوں کی پوجا کہاں اور اللہ سے دعا وسیلے کے ساتھ کرنا کہاں؟ کتنا عظیم ڈیفرنس ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہے جو قرآن کی وہ آیتیں بتوں کے تعلق سے جو نازل ہوئی ان کو نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کے قول کے مطابق جتنے بھی وہابی غیر مقلد اولیاء کرام کے تعلق سے وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، according to the hadith, according to the صحابی رسول, they are the worst creation، بدترین مخلوق ہے۔ ہم نہیں کہتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ قرآن پر تم نے جھوٹ باندھ کر تم بدترین مخلوق میں شامل ہو گئے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین